یہ سورت سورہ نور ہے اور 18واں پارہ ہے۔ آج کے درس میں پچھلے درس سے تعلق اس معنی کر ہے کہ اگر آپ کو پچھلے ہفتے کی تفسیر کا کچھ حصہ آپ کو اگر یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت ظاہر فرمائی۔ کچھ منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی عرش معلیٰ سے بیان فرمائی اور ان لوگوں کو توبہ کرنے کو کہا۔ ان میں سے جو ایمان والے تھے انہوں نے توبہ کر لی، اور جو غیر ایمان والے تھے، منافق تھے، بظاہر ایمان والے اور اندر خانہ کافر تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی، وہ اپنے مشغلے میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ لعنت بھیجی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ اب بھی اگر کوئی آدمی عائشہ کو پاک دامن نہ مانے جبکہ اللہ نے اس کی پاکی کو بیان کر دیا، تو اب وہ شخص دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور اسے اللہ کی لعنت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس پر میں نے ایک تبصرہ بھی کیا تھا کہ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا ایک بڑا طبقہ آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی وہ پکا مسلمان اور مومن گردانتا ہے۔ جب جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ایمان سے خارج کر رہا ہو، اب دنیا کی پوری طاقت اگر لگ جائے تو اسے ایمان میں کوئی داخل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شیعہ ہے اور اما عائشہ سے اس کو کوئی بغاوت نہیں ہے، وہ ان کی طہارت کا قائل ہے، تو اب وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صفائی میں ایک چیز اور آگے چل کر کے بیان فرمائی، فرمایا کہ تمہیں یہ شک ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ پاک دامن نہیں ہے اور یہ پھر بھی نبی کی اہلیہ ہیں؟ تمہیں یہ شک ہے کہ یہ عورت پاک دامن ہے بھی یا نہیں ہے، شک کے دائرے میں ہو، تو وہ دلیلیں جو ہم نے اوپر دی ہیں اور دھمکیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا اور ایمان والے ہو تو ایک بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے الخبیثات للخبیثین، کہ گندے لوگ، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے لائق ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے مناسب ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو جو انسان پسند آتا ہے وہ عام طور سے فطرت میں دونوں کی یکسانیت ہوتی ہے۔ گندے لوگوں کو گندے لوگ پسند آتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں دیکھو گے کہ آدمی گندگی کی طرف مائل ہے اور وہ اہل تقوی سے محبت اور ان کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو وہ متقی ہوگا تو متقیوں سے اسے محبت ہوگی، دنیا کما رہا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اب اسے وہی آدمی اچھے لگیں گے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور اگر کوئی آدمی گندا ہے، کوئی آدمی نعوذ باللہ سود اور بیاج میں مبتلا ہے، اسے مزہ اسی کے اندر آتا ہے، تو اب سود کو برا کہنے والے لوگ اسے پسند نہیں ہوں گے۔ شرابی کو شرابی ہی پسند ہوگا، غیر شرابی سے اس کا محبت والا تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اب اللہ یہ کہتا ہے، یہ بتاؤ نبی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نبی سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات، کوئی ہستی اس دنیا کے اندر معصوم اور گناہوں سے بالا تر اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کی ذات ہوتی ہے، نبیوں کی ذات۔ اب آپ ایک طرف یہ مان رہے ہو کہ نبی پاک ہوتے ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ پاک لوگوں کے لیے اللہ پاک لوگوں کا ہی انتظام کرتا ہے، یعنی پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کا انتظام کرتا ہے، تو اب آپ کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ اپنے نبی کو کوئی گندی عورت نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ
عائشہ کے دامن پر کوئی دھپا ہوتا تو اللہ کبھی بھی اسے اپنے نبی کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ الخبیثات للخبیثین، کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کا نکاح کیا ہے تو اب 101% آپ کو یہ شعور کرنا پڑے گا کہ یہ عائشہ کا دامن کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ پاکیزہ لوگ، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں۔ یعنی جب میلان اگر کسی کا کسی کی طرف ہو رہا ہے، سمجھ لو اس کے اندر بھی وہی موجود ہے۔ اگر فلمی ایکٹریس پسند آ رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ گڑبڑ چل رہا ہے، فطرت ابھی تقوی پر نہیں آئی ہے، ورنہ پردہ ڈھکنے والی پسند آتی، سینے کو ڈھکنے والی پسند آتی۔ وہ جو ہر ایرے غیرے سے بات کرے، اپنی خواہشات کا اظہار کرے، اگر آپ کو وہ پسند آ رہی ہے اور آپ اسے اپنی گھر والی تسلیم کرنے کے لیے ایک دم بےتاب، کیا بالکل پھٹے جا رہے ہیں، سمجھ لو اب آپ کے اندر کا معاملہ گڑبڑ ہے، سدھارنا پڑے گا، اس لیے کہ نسلوں پر اثر ماں باپ کا جاتا ہے۔ اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا۔ اب اگر تم نبی کو پاک مانتے ہو تو اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ نے پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کا انتظام کیا ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ بے تعلق ہیں، بیزار ہیں ان لوگوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ یعنی جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کے گھرانے پر جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہ لوگ ان تمام لوگوں سے بے تعلق ہیں۔ یہ جتنے بھی کہنے والے ہیں اپنے گناہ کی سزا خود بھگتیں گے۔ میرے نبی کا گھرانہ پاک تھا، پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گا۔ نبی کی اہلیہ پر تہمت لگانے کے لیے ایمان کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود جگر گردہ چاہیے۔ اس نبی کا احترام تو غیر بھی کرتے ہیں۔ گوگل پر سرچ کیجئے دنیا کا سب سے بیسٹ پرسن کون ہے، آپ کو بتائے گا محمد عربی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیروں نے تسلیم کیا ہے آپ کے اخلاق، آپ کے عادات۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی چلو ایک گوشے میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، کوئی لیلا مجنوں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اچھے ہیں، لیکن وہ دوسرے میدان میں فیل ہیں۔ اس نبی کو اٹھا کر کے دیکھو، پڑوسی کے معاملے میں نمبر 1، بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں نمبر 1، عبادت ادا کرنے میں اللہ کی نمبر 1، جہاد لڑنے میں نمبر 1، خوبصورتی میں نمبر 1، اخلاقیات میں نمبر 1، ہر چیز میں اگر کوئی نمبر 1 ہے، غیر بھی تسلیم کرتا ہے۔ وہ تاجدار مدینہ، کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر تسلیم کر رہا ہے، اور آپ اس کے گھر میں کیڑے نکالنا ہے، تو آپ سے بہتر تو وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے واسطے یعنی اما عائشہ اور ان کے متعلقین، ان کے واسطے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تم مرتے رہو، تم جلتے رہو اما عائشہ سے، تم نبی کے گھرانے پر الزام لگاتے رہو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے لیے رزق کریم کا انتظام کر دیا ہے، ان کی بخشش ہو چکی ہے، اب تم جو چاہو وہ کہتے رہو۔ اب آپ کو ایک بات کلیئر ہو گئی نا، اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے سلسلے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا۔ اگر اللہ سے ہمیں محبت ہے تو نبی سے بھی محبت کرنا ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ صاحب گھرانہ تو کیا ہے، وہ تو گھرانہ ہے، اصل تو نبی ہے، نبی کو ماننا ہے، کام ختم ہے، تو نہیں، ایسا کام نہیں چلے گا۔ جس سے محبت ہے اس کے گھر والوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اب ان تمام چیزوں کو دیکھیے، معاشرہ جو ہے بہت ساری برائیوں کو اگر ختم کر لینا تو مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج غیروں نے ہمارے قرآن کی تہذیب لی ہے، کچھ غیروں نے،
اور وہ اپنے یہاں پر مشہور ہو گئے، آج ہم ان کو الٹا فالو کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ ہے، جیسے آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے سب سے پہلے آپ کہیں گے میں آئی کم ان سر، آپ ڈائریکٹ نہیں گھسیں گے۔ ہمارے یہاں پر یہ رواج، خاص طور پر وہ مسلمان جو گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، وہاں تو بالکل ہی ندارت ہے، وہاں کچھ نہیں پوچھے گا، جاتے ہی اندر سٹ سے اندر گھر میں بلکہ کمرے میں گھس جائے گا، بولے انہیں مولانا کو دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تو خود ہوا، ایک عورت ڈائریکٹ گھر میں نہیں کمرے میں آ کر کے گھس گئی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم ایک دوسرے سے جو بدزن ہو رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہو، اس کی کچھ بیسک پوائنٹس ہے، اگر تم اپنے معاشرے میں لے آؤ گے، تمہارا معاشرہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکیزہ بن جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم بول چال نہ کر لو اور سلام کرو ان کے یعنی گھر والوں پر سلام بھیجو، سلامتی بھیجو، سلام کرو گھر والوں کو۔ تو پہلے کیا ہے، آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجازت لو۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرو، زور سے کرو، اس کے بعد ایک بار کرو، جواب آ گیا ٹھیک ہے، اگلی بات شروع ہوگی کہ میں آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں، دو بار نہیں آیا جواب دوبارہ کرو، پھر تھوڑی دیر کے بعد 3 بار کرو، تیسری بار کے بعد اگر آپ کو جواب نہیں آتا ہے تو ایسا نہ ہو غصے میں آپ کی واڑیں ہی توڑ دیں، بولے کہاں ہے نکل کے آ باہر کو، ایسا نہیں، بلکہ تیسری بار اگر جواب نہیں آتا ہے فوراً جہاں سے آئے ہو وہیں پر چلے جاؤ، اپنے کام سے لگ جاؤ۔ نہیں معلوم وہ کس پوزیشن میں ہے اندر، نہیں معلوم کہ اس نے کرتا پہن رکھا ہے نہیں پہن رکھا ہے، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ایک ہی کرتا تھا وہی دھو کر کے ڈال دیا اس نے، ہو سکتا ہے کہ وہ واش روم میں ہو اور آپ کا جواب نہیں دے پا رہا ہو، آپ یہاں غصے میں تنتناتے ہوئے کھڑے ہیں، جب تک آئے گا نہیں جب تک جاؤں گا نہیں۔ یہ سلسلہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے سلام کے بعد جواب نہیں آئے تو کیا کرنا ہے، واپس چلے جانا۔ ابھی دیکھیے آپ قرآن کتنا بہترین نسخہ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، فرمایا کہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم لوگ یاد رکھو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ معاملہ جو ہے نا اپنے گھر کے علاوہ کے لیے اجازت مانگنے کا، اگر آپ کی بیوی آپ کے بچے اس کے اندر رہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی بیوی ہے، وہ پردہ اگر اس نے سر سے دوپٹہ نہیں بھی اوڑھ رکھا ہے تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اگر ایسی جگہ آپ کی فیملی رہتی ہے جہاں کوئی دوسری فیملی نہیں رہتی تو وہاں پر آپ جائیں گے اور سلام کریں گے، یعنی اندر جائیں گے اجازت نہیں لیں گے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے آپ کی فیملی جہاں آپ کے بھائی کی فیملی بھی ہے یا کوئی کرایہ دار کی فیملی ہے، وہاں کے لیے کیا ہے، حکم ہے پہلے اجازت یعنی سلام کر کے اجازت لیں گے آپ، پھر اندر داخل ہوں گے۔ ایک جگہ اور ہے جیسے مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، اب یہاں پر کوئی عورت تو رہ نہیں رہی ہے، مرد حضرات رہ رہے ہیں، اور نہ یہاں پر کوئی آدمی پردے کا اہتمام کرتا ہے کیونکہ یہ کوئی پرسنل جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر آپ نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ وہ پہلی بات میں نے جو عرض کی 3 مرتبہ سلام کرنا ہے، جواب نہیں آیا تو کیا کرنا ہے، واپس چلے جانا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی عورت اندر سے یہ کہہ رہی ہے کہ جی فرمائیے، آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر سے آپ کے بیٹے سے ملنا ہے، وہ کہتی ہے وہ نہیں ہے،
آپ چلے جائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے ابھی تو میرے سامنے گیا تھا، یہ اندر بیٹھا ہوا ہوگا، منع کر دیا اس نے. بولے ٹھیک ہے میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کب تک نہیں نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، ابھی یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے. اندر سے آواز آ گئی، عورت نے، بچے نے آواز دی ہے. اب آپ کی شرافت یہ ہے، ادھر سے منع ہو گیا تو آپ لوٹ جاؤ. تو شریف بننا ہے یا بدتمیز بننا ہے بھائی؟ بولیے نا. نیند تو نہیں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ایک مسئلہ اور بیان کروں گا بس. اللہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ وہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی خوب جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا بیان کیا جس کو میں نے کہا عام گھر ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جس کے اندر سکونت یعنی کوئی رہتا نہیں ہے. فیہا متاع، جس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی اجازت لینا عام جگہ ہے، اس مال ہے، ایسی جگہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، ایسی جگہوں پر آپ جائیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت کہاں لی جائے گی؟ جہاں آپ کی فیملی کے ساتھ کسی دوسرے کی فیملی بھی رہتی ہے. اگر ہم یہ اجازت لینے کا معاملہ ہی اگر گھر سے درست کر لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری برائیاں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.